ایک بات تو طے ہے کہ جب سے کل سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ کی ہے اس کے بعد ایک تھرتھلی بچ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے تو حکومت کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کیا ہے, اور اسی طرح سے اس سے مزید سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اگر وہ حکومت کی طرف سے ہوتا. لیکن معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان دونوں سائیڈ کے اوپر گڈز اینڈ بیڈز ہو سکتے ہیں. یعنی حکومت کا اس بات کا ادراک ہونا, حکومت کو ہی یہ بات پہلے کہہ دینی چاہیے تھی, اور پاکستان تحریک انصاف کا اس بات پہ تنقید کا نشانہ بنانا, حالانکہ الفاظ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح سے استعمال کیے گئے تھے جو الفاظ اب پی ٹی آئی کو پسند نہیں آ رہے. یہ دونوں معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے دونوں ہی جماعتوں کو, چاہے حکومت کی طرف ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہو. لیکن وفاقی وزراء کا رد عمل آیا ہے, اس رد عمل پہ جو پی ٹی آئی نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ دیا ہے, اور رد عمل کچھ ایسا آیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو ہلکے الفاظ استعمال کیے, ہم تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر الفاظ استعمال کرتے. سنیں ذرا. اللہ افواج دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہوں. اگر اس قیادت کو اور اس ادارے کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی نرمی برتی ہے. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو شاید اس سے بھی زیادہ سخت پریس کانفرنس کرتا. ٹویٹر اکاؤنٹ چلائے جا رہے ہیں, اس میں وہی زبان استعمال ہو رہی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے محتاط زبان استعمال کی ہے. میں ان کا جواب جو ہے پتھر میں دے سکتا ہوں. پی ٹی آئی کے لیڈر کی ہمشیرہ گفتگو کی ہے انڈین میڈیا کے ساتھ, کیا وہ کوئی پاکستانی گفتگو کر سکتا ہے؟ ایمان اقتدار ہے. جنگ کے دوران انہوں نے وہ کردار نہ ادا کیا جو پاکستان نے متحد ہو کے ہندوستان کا مقابلہ کیا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ نامناسب الفاظ تھے, مایوسی ہوئی, کچھ لوگ کچھ قوتیں لڑوانا چاہتی ہیں, وہ لڑائی کروانا مناسب نہیں ہے. اب یہ والی بات کی ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے, ذرا وہ بھی ملاحظہ کیجیے. نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا, فوج بھی ہماری. کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے بہت سخت مایوسی ہوئی, الفاظ مناسب نہیں تھے. بڑی پولیٹیکل پارٹی, اس کی لیڈرشپ یا وزیر اعلیٰ کے پی کے بارے میں اشارتاً بھی کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہونا جمہوریت کے لیے بدقسمتی ہے. کچھ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں, جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. 1 مائنس نہیں ہوگا, پھر ایوری 1 مائنس ہو جائے گا. ایوری ون کون مائنس ہوگا؟ کیا ایوری ون پی ٹی آئی میں مائنس ہوگا؟ ایوری ون پورے پاکستان میں مائنس ہوگا؟ ایوری ون سیاست میں مائنس ہوگا؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ ہم پوچھیں گے آج کے پروگرام میں بھی. لیکن ساتھ ہی حکومت نے پہلے اس کا رد عمل اس طرح سے دینا مناسب سمجھا یا نہیں سمجھا, اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہو رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ رد عمل جو ہے وہ حکومت کو دینا چاہیے تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی پہلے سخت الفاظ کے اندر وہ ٹویٹ جو عمران خان صاحب نے کی, وہی الفاظ جو اب پی ٹی آئی کو نامناسب لگ رہے ہیں, وہ الفاظ جب استعمال ہوئے تھے تو حکومت سائلنٹ کیوں رہی؟ اور جو پی ٹی آئی نے اشارہ کیا کہ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں, وہ شاید حکومت کی طرف کی ہے. یہ سوالات بھی ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ محمد حنیف عباسی صاحب موجود ہیں جو کہ وفاقی وزیر ہیں برائے ریلوے, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما. بہت شکریہ حنیف عباسی صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. حنیف عباسی صاحب, آپ لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا پی ٹی آئی نے, لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ فوج کو اور پی ٹی آئی کو لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں, اور آپ لوگ بیک فٹ پر ہیں. آپ لوگوں کو بڑھ کے پہلے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے انسٹیڈ آف یہ کہ فوج کو سامنے آنا پڑتا. دس از اے پرسپشن, اس کے بارے میں جی. فوج کا اپنا ایک سسٹم ہے, ہماری پاکستان مسلم لیگ نواز حکومتی اپنا ایک سسٹم کے ساتھ چلتی ہے. یہ باتیں جو ہو رہی ہیں کہ جی ہم بھی لڑوانا چاہتے ہیں, آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں, ہم لڑوانا چاہتے ہیں آپ کو. آپ کب سے میر جعفر اور میر صادق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, آپ کب سے جانور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, آپ تو ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے, صرف ایک ایجنڈا, ایک نقطہ, پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو کمزور کیا جائے. اور یہ شخص, میں تو وہ شخص ہوں, جب 10 مئی والی جنگ تھی, جنگ کے دوران نیشنل اسمبلی میں نے کہا کہ ان کے دل کالے ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں, یہ بددعائیں دے رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ کہ ہندوستان غالب آ جائے تاکہ ہم اقتدار میں آ جائیں. کتنی بڑی بھول ہے یہ. اس غلط فہمی میں ہے کہ بلوچستان کے اندر کے پی کے اندر خوارج جو ہیں وہ غالب آ جائیں اور ہم اقتدار میں آ جائیں. یہ ہر صورت اقتدار کے پجاری ہیں. انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں, میں یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ترجمان تو نہیں ہوں, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک بھائی کھو دیا دیار غیر میں, ایک اپنی سرزمین کے اندر اپنے والد کو پھانسی ہو گئی, اس کی والدہ کو لاٹھیوں سے مارا گیا اسٹیڈیم کے اندر.
اور پھر جب بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، آپ مجھے بتائیں کس جگہ کے اوپر یہ نعرہ لگا یا کس جگہ ہندوستان کے پاس جا کے یہ انٹرویوز دیے گئے یا پاکستان کو برا بلا کہا گیا یا فوج کو گالیاں نکالی گئیں یا چیف آف آرمی سٹاف کو یحییٰ خان سے تشبیہ دی گئی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کس کے پاس جا کے بیٹھ گئی ہیں؟ اس ہمارے ازلی دشمن کے جا کے اب چینل پہ بیٹھ گئی ہیں اور جا کے کیا گفتگو فرما رہی ہیں. اور پھر علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، نورین خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت عمران خان کے لیے رو رہا ہے.